علیکم آداب جی آج کا پروگرام بہت میں ان کا شکر گزار ہوں. آج بڑا خوبصورت پروگرام جو ہے انہوں نے انعقاد کیا ہے منورٹیز کے حوالے سے، اور بالخصوص جو ہے وہ قائد اعظم کی وہ جو اسپیچز ہیں اس کے حوالے سے دوبارہ ہمارا ریویو ہو جائے گا جو 11 اگست کو، اور اس کے بعد بھی مختلف اوقات میں جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے قائد ہیں انہوں نے جو ہے وہ اسپیچز کے ذریعے منورٹیز کے حوالے سے بہت بات چیت کی، ان کے تحفظات کے لیے، ان کے پروٹیکشن کے لیے، ان کے فریڈم کے لیے جو ہے بہت کام کیا ہے. میں صرف یہاں پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم سب چاہے مسلم ہیں، کرسچنس ہیں، ہندو ہیں، پارسی ہیں، کسی بھی ہمارے مذہب سے تعلق ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، اور جو مذہبی اقلیت ہیں یہ سب جو ہے یہ سارے برابر کے شہری ہیں. مجھے یاد ہے اور ہم نے ہسٹری میں یہ پڑھا کہ جب پاکستان کی 11 اگست کی اسپیچ بار بار جو ہے یہ اس پہ ذکر ہوتا ہے، تو جب پاکستان بنا 1947 کو، تو 14 اگست والے دن جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ منورٹیز کے جو کرسچن تھے اس وقت کے، تو یہ ہولی ٹرینٹی چرچ میں جو ہے شکر گزاری کی عبادت کے لیے خود تشریف لے کے گئے تھے. یہ ایک وہ تاریخ کا پہلو ہے جو شاید بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہ ہو. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہولی ٹرینٹی چرچ میں جو ہے اس تھینک گیونگس جو پرے تھی اس میں باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ شرکت کی، اور کرسچن کمیونٹی کا جو ہے انہوں نے شکریہ ادا کیا اور اظہار تشکر کا اظہار کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو قائد اعظم نے جو ہے وہ اپنی جب کابینہ بنائی تو کابینہ میں جو ہے قائد اعظم نے ہندو کمیونٹی کے لوگوں کو، لیڈرز کو رکھا، اور کرسچنس کو بھی رکھا، اور ہندو جوگندر ناتھ منڈل جو ہیں وہ اس وقت وزیر قانون تھے، اور ہمارے جو کرسچنوں کے، مسیحیوں کے جو قائد ہیں، جو لیڈر ہیں، ایس پی سنگھا صاحب ہیں. ایس پی سنگھا صاحب جو ہے وہ ایک مانی ہوئی شخصیت ہے کرسچن کمیونٹی میں، اور ان کا جو ہے بڑا رول ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے خود جا کر ان کو مسلم لیگ میں جو ہے نا شرکت کی، شمولیت کی دعوت دی تھی. تو اس زمانے میں جو کرسچن تھے، حالانکہ نام اس کا مسلم لیگ ہے، تو چونکہ لیگ مسلمس کی ہے تو کرسچن یا ہندو اس میں کیوں شمولیت کریں جبکہ وہ کرسچن ہے. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا کہ جب پاکستان بنے گا تو ہم آپ کو پوری جو ہے وہ پروٹیکشن بھی دیں گے، آپ کو پورے رائٹس بھی دیں گے. اس وعدے کی بنیاد پہ جو ہے وہ ایس پی سنگھا صاحب بھی اس میں آ گئے. اس کے علاوہ جو کرسچن چودھری چندو لال ہیں وہ بھی آ گئے، حالانکہ بہت سے شدت پسند تنظیموں نے ان کو منع کیا کہ آپ اس میں شرکت نہ کریں، آپ ہمارا ساتھ دیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے مسلم لیگ نون میں جو ہے مسلم لیگ جو قائد اعظم تھے اس میں شرکت کی. اور مسلم لیگ جو بنانے والے ہیں، اس کے پہلے پریزیڈنٹ ہیں، جو پہلے پریزیڈنٹ ہیں وہ کوئی مذہبی شخصیت نہیں ہے. آپ کو یہ بتاتا چلیں جو مسلم لیگ قائد اعظم کی جو بنی، اس کے سب سے پہلے جو پریزیڈنٹ تھے وہ سر آغا خان تھے، وہ بھی مذہبی شخصیت نہیں تھے. اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد جو ہے کرسچن کمیونٹی نے، جب پنجاب کی ووٹنگ کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے کہ جب پنجاب کا سب سے بڑا آبادی کا جو صوبہ ہے، اس وقت بھی 12-13 کروڑ کی آبادی ہے، تو اس وقت جو ہے جب ووٹنگ کی بات آئی کہ پنجاب کا جو صوبہ ہے اس کو ہندوستان میں شامل کیا جائے یا پاکستان میں شامل کیا، تو اس کی ووٹنگ ہوئی باقاعدہ. اس ووٹنگ میں جو ہے وہ 88 ووٹ پہ طے ہو گیا، یعنی 88 ووٹ جو ہے مسلم لیگ کے اور 88 ووٹ جو ہے وہ دوسری پارٹی کے ہو گئے. اس کے بعد ہمارے جو مسیحی 3 قائدین تھے انہوں نے جا کے اس پہ ووٹنگ کی، تو مقابلہ جو ہے وہ 88 اور 91 پہ ہو گیا. تو 91 ووٹنگ کی وجہ سے جو پاکستان کا سب سے بڑا جو صوبہ ہے پنجاب، یہ ان 3 ووٹوں کی وجہ سے پاکستان کا حصہ بن گیا. تو اس کے بعد جو ہے جب یہ پاکستان میں پنجاب جب شامل ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ اعزاز دیا کہ پنجاب اسمبلی کا سب سے پہلے جو اسپیکر تھے وہ ایس پی سنگھا صاحب تھے. اس کے بعد جو ہے وہ جو وائس اس کے جو اسمبلی کے اسپیکر تھے وہ چودھری چندو لال کو بھی اعزاز حاصل ہوا کہ وہ وائس اسپیکر وہاں پہ بنے. اور ایس پی سنگھا صاحب کا سب سے بڑا جو ایک اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کی جو تدریسی معاملات تھے، جو ان کا نظام تھا، اس کو انہوں نے اسٹرکچر کو بالکل چینج کیا، اور اس کو چینج کرنے کے بعد ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ان کو ہے دیوان بہادر کا خطاب دیا گیا.
پریز دی لارڈ. بڑی زبردست بات ہے, یہ تالیاں ہونی چاہیے اس کے لیے. قائد اعظم محمد علی کا تو ہم پاکستان وہ چاہتے ہیں جس میں چونکہ انہوں نے اپنی اسپیچ میں جیسے کہ ہمارے بھائی نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ مذہب اور ریاست یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں اور یہ دونوں الگ الگ ہیں. ریاست اور ہے, مذہب کا جو ایک معاملہ ہے وہ اپنا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا کہ جب قائد اعظم کی وفات ہوئی 1948 میں اور 1948 میں ہی ایس پی سنگھا صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی, تو اس کے بعد کیا ہوا, صرف اس کے 2-3 سال کے بعد 1952 میں جو ہے 52 میں یہ ہوا کہ ایک مذہبی جو ہے وہ ایک بنیاد رکھی گئی, اور اس مذہبی بنیاد کی وجہ سے جو ہے یہ ہوا کہ جو سر آغا خان, یہ ظفر اللہ خان جو وزیر خارجہ تھے پاکستان کے پہلے قائدیانی تھے, ان کو جو ہے ایک جلسے میں جو ہے گولی مار کے شہید کر دی گیا صرف مذہبی بنیاد پہ. اس کے بعد جو ہے وہ ملک میں جو ہے ہنگامے شروع ہو گئے, تو انہوں نے کہا یہ قائدیانی ہے اور اس کو جو ہے وہ مار دیا گیا اس کو مذہب کی بنیاد پہ. تو مذہب کی بنیاد جو ہے جس کی جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ مذہب کو اور آپ ریاست کو الگ کریں, وہ ویژن جو ہے ان کا وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد پورے ملک میں جو ہے 92 میں جو ہے ہنگامے ہو گئے, سینکڑوں لوگ جو ہے مذہب کی بنیاد پہ جو ہے وہ مارے گئے, اور ختم نبوت کی تحریک کی بھی آغاز اسی زمانے میں ہو گیا. اس کے بعد پھر ماشاءاللہ آ گیا. پھر کیا ہوا, پاکستان, کسی کو پتا پاکستان کا پورا نام کیا ہے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے, پاکستان کا پورا آفیشلی نام بتائے مجھے. جی جیسے ہاتھ کھڑا کیا وہ بتائے مجھے. اسلامی جمہوریہ پاکستان. جب قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا تو اس وقت اس کا نام صرف پاکستان تھا. اس کے بعد جب 1956 کا جب سب سے پہلے آئین بنا پاکستان میں, تو اس کا نام ہم نے رکھ دیا اسلامی جمہوریہ پاکستان. یعنی ہم نے اس کے ساتھ مذہب کو بھی اٹیچ کر دیا. کبھی دنیا میں جا کے دیکھیں, کبھی یورپ میں جا کے دیکھیں, کسی کے ساتھ کرسچن ہندو کا وہ لفظ نہیں لگا ہوتا کہ کرسچن ہے یا ہندو کے ملک کے نام سے لگا ہوا ہے. تو جب ہم نے یہ بنیاد رکھ دی تو اس کے بعد جو ہے پھر یہ مذہبی تعصب بیچ میں جو ہے وہ شامل ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا, وہ پورا اسٹرکچر جو قائد اعظم نے ایک ویژن دیا تھا, وہ جو پرومسز قائد اعظم محمد علی جناح نے کیے تھے, وہ سب سبوتاش ہو گیا, اور آج ہم اس کا رزلٹ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد 1962 کا پھر قانون آیا, پھر 1963 کا قانون آیا, آئین آیا, اور اس میں کیا کیا, سب سے بڑا جو ایک مسئلہ کھڑا ہوا, آرٹیکل 40 کے تحت جو ہے آئین پاکستان, اسلامی ریپبلک آف پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے ترمیم یہ کی کہ آرٹیکل 40 کے تحت جو ہے ایک شرط لگا دی کہ اب پاکستان کا جو صدر ہے, اس کی صدر بننے کے لیے 3 بنیادی شرط چاہیے آپ کو. ایک تو یہ ہے کہ آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی 45 سال سے زیادہ عمر ہو, اور تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسلم ہوں. آپ کرسچن نہیں ہو سکتے, آپ جو ہے ہندو نہیں ہو سکتے, آپ کسی اور مذہب سے نہیں ہو سکتے. تو سوال یہ ہے کہ پھر برابری کہاں آ گئی؟ جو ویژن برابری کا قائد اعظم نے دیا تھا, آج آپ بتائیے برابری, اگر ہم برابری کے برابر کے شہری ہیں تو پھر یہ ہمارے حقوق جو ہے وہ کیوں چھین نہیں گئے؟ آپ یقین جانیں کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے, ایک آدھا سیکنڈ میں کچھ منٹ چھوڑ لوں گا آپ سے, کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب اپنی کابینہ بنائی تو اس میں کوئی مولانا تھا نہیں, مذہبی بندہ نہیں تھا, مذہبی وزارت بھی نہیں تھی. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندو مسلم تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے بنایا, بلکہ جو آج جو پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, انہوں نے قائد اعظم کو کافر کے نام سے بھی پکارا, اور کافر اعظم کے نام سے ان کو لقب دیا, اور وہ اخبارات کی زینت آج بھی بنے ہوئے. اس کو کافر اعظم کہتے تھے, قائد اعظم نہیں کہتے تھے, اور ان کا کہا ہے ان کا جنازہ بھی پڑھنا اسلامی نقطۂ نظر سے جائز نہیں. یہ بھی فتوی ہمارے پاس سبھی ریکارڈ کا حصہ ہے, اخبارات کا حصہ ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو شدت پسند اسلامی تنظیمیں تھیں, انہوں نے کہا کہ پاکستان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے سور کا گوشت بنا رہے ہیں اور اس کو کھا رہے ہیں. یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کس نے کہا, اور اس کو میرے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, یہ تاریخ کا حصہ ہے, آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا, آپ کی کتاب مل جائے گی. جماعت اسلامی کے جو فاؤنڈر تھے ابوالعلا مودودی صاحب, انہوں نے کہا کہ قائد اعظم جو پاکستان بنا رہے ہیں وہ غلط ہے. انہوں نے کبھی بھی ان کی حمایت نہیں کی, اور انہوں نے بہت سارے فتوے بھی دیے جو نوائے وقت میں بھی شائع ہوا, جنگ میں بھی شائع ہوا. اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے کوئی وزارت بھی بنائی, مذہبی وزارت نہیں تھی, آج تو مذہبی وزارت ہے, منسٹری آف ریلیجس صاحب کی وزارت بنی ہوئی ہے. اس زمانے میں نہ کوئی پاکستان میں اسلامی کونسل تھی, اس قسم کی کوئی بھی چیز نہیں تھی. قائد اعظم کے انتقال کے بعد پورا اسٹرکچر جو ہے وہ پاکستان کا چینج ہو گیا.
اب ہمارے پڑوسی ملک میں آپ چلے جائیں، انڈیا میں. انڈیا میں دیکھیں جی ذاکر حسین صاحب مسلمان تھے، ان کو صدر بنایا گیا. اس کے بعد منموہن لال ہندو تھے، ان کو بنایا گیا. اور ہمارے ہاں جو ہے جسٹس آپ کو پتا کارڈیلس 8 سال تک جو ہے اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان رہے، اس کے بعد کبھی کسی سیٹ پہ نہیں آئے. میں بھی آپ کو حالیہ واقعہ